والد صاحب کے ساتھ جب بھی کھیت میں چکر لگانے جاتے ہیں تو دل میں خوف کیوں ہوتا ہے؟ ٹائم ہماری کپاس کی کیا پوزیشن آیا اور ہم نے کون سی کھادیں استعمال کی ہیں؟ سپرے سے گھاس کنٹرول نہ ہوا تو ہم نے گوڈی کا عمل کیوں شروع کروایا؟ سولر پلیٹ کی فریم کتنے میں بنائی اور شبیر بھائی نے کس خوشی میں دعوت کی؟ یہ تو آپ کو ویلوگ دیکھ کے پتا لگے گا۔ حال دل یوں ہے کہ والد صاحب کے ساتھ صبح صبح زمین میں چکر لگانا تھا کہ لوگ اپنے جانوروں کے لیے چارہ لینے کے لیے زمینوں میں جا رہے تھے۔ صاحب نے سعد میاں کو بھی ساتھ لیا اور اپنی زمین میں جا پہنچے۔ پہلے چاولوں کے بیجے کو دیکھا جس کی پوزیشن نارمل سی تھی۔ دفعہ مجھے لگتا ہے کہ چاول کو کاشت کرنے کے لیے بیج مجھے خریدنا پڑے گا۔ اس کی پوزیشن الحمدللہ بہترین تھی۔ ٹائم ہمارے پاس سائٹوں کی پوزیشن بالکل مضبوط ہے۔ صاحب کے ساتھ جب بھی زمین میں چکر لگانے کے لیے آتے ہیں تو دل میں ڈر سا لگتا ہے کسی جگہ کسی چیز کی کمی پیش نہ آئے، کیونکہ 60 دن کے پودے کے اوپر 25 سے 30 ٹنڈے لگ چکے ہیں۔ زمین میں ایک ڈی اے پی کی بوری، ایک یوریا کی بوری اور 2 کلو گبرو سلفر کا استعمال کیا۔ الحمدللہ کپاہ کی پوزیشن بالکل بہترین اور A1 ہے۔ حادثائی کو اپنے ساتھ لیا اور ہم نے دوسری زمین کی طرف روانہ ہونا تھا۔ کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد ہم اپنی زمین 187 میں جا پہنچے۔ کپاس کو صبح صبح دیکھ کر دل ہی خوش ہو گیا۔ کپاس کو بھی ہم نے ایک جیسی کھاد استعمال کی ہے۔ اندر ہم گوڈی کا عمل کیوں کروا رہے ہیں؟ میں اپنی زمین میں پہنچا تو وہاں پہ میرے راہ کا بیٹا آیا ہوا تھا تو 50 روپے اس کو خرچی دی سے وہ خوش ہو گیا۔ میں اپنے راہکوں کو زمین میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو دل خوش ہو گیا۔ کپاس کے اندر گھاس نے بہت زیادہ حملہ کیا تھا، اس کے اوپر 2 سپرے کی مگر کنٹرول نہیں ہو سکا۔ پٹواڑی، ماچس اور کام سپرے کا استعمال کیا۔ سوچا گھاس کو اب گوڈی کے ساتھ ہی روکا جا سکتا ہے، کی وجہ سے اس ایکڑ میں کپاس رک چکی تھی۔ کے عمل کے بعد 1 ایکڑ میں 1 یوریا کی بوری دیں گے۔ یوریا کی بوری کی وجہ سے کپاس کی گروتھ میں اضافہ آئے گا۔ ان میں چکر لگانے کے بعد واپسی جیسے ہی گھر آئے تو سامنے جام خالد صاحب آئے ہوئے تھے۔ تو گرمی نے بہت تنگ کیا ہوا ہے اور دوسرا چولستان میں بجلی نے بھی بہت تنگ کیا ہوا ہے، اس وجہ سے میں نے اور عمر انیس نے سوچا کیوں نہ ہم سولر پلیٹ انسٹال کروا لیں۔ خالد سے دونوں چھتوں کی پیمائش کروائی اور اس کے لیے فریم تیار کروانا ہے۔ اسٹیمیٹ لگانے کے بعد استاد نے 1,60,000 روپے مانگا۔ اسے سودا ڈن کرنے کے بعد میں 37,000 پول کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں پہ سیدھا خواجہ فرید پیٹرولنگ سروس پہ پہنچا کی کمیٹی نکلنے کی خوشی میں ہمیں دیسی مرغے کی دعوت تھی۔ دیکھے تو گبرو پلوان بیٹھے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ 2 مرتبہ اکھاڑا ہار چکے ہیں اور جیتنے کی کوئی پوزیشن نہیں مگر ہیں پلوان۔ ان کی تو 30-35 روٹیاں ایسے ہی کھا جاتے ہیں۔ توڑ کر ان کو روانہ کیا، اگر ان کو بٹھاتے تو سارا سالن اس نے ہی کھا جانا تھا۔ بھائی نے اپنے پیارے پیارے اور بوڑھے ہاتھوں کے ساتھ ہمیں سالن ڈال کے دیا۔ مرغے کی خوشبو تو ایسے تھی جیسے کوئی گلاب کی خوشبو ہو۔ کون کون دعوت کرنا چاہتا ہے کامنٹس میں اپنا نام ضرور دے۔ شکریہ شبیر بھائی، انشاءاللہ ملتے ہیں کل نئے ویلوگ کے ساتھ۔